بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 29 مئی 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جدہ سے مزید 147 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پرواز۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز کے 87-64 جمعرات کو سعودی وقت کے مطابق دن 11 بجے جدہ سے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ اس پرواز کے ذریعے 147 مسافروں کو سعودی عرب سے پاکستان بھیجا گیا۔ جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل کے مطابق پاکستانیوں کی واپسی کے لیے یہ جدہ سے چھٹی خصوصی پرواز ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے تقریباً 1200 پاکستانیوں کو اب تک واپس بھیجا جا چکا ہے۔ جدہ کے علاوہ ریاض سے بھی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاض میں سفارت خانہ پاکستان اور جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ پی آئی اے کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے اپنے ملک جانے والے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ اندرون ملک فضائی سفر کے لیے نئے ضوابط جاری۔ سعودی سول ایوی ایشن نے اندرون ملک پروازوں پر سفر کرنے والوں کے لیے مفصل ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس پر عمل درآمد کرنا ہر ایک پر لازم ہوگا۔ طبی ماسک اور سینیٹائزر استعمال کرنا لازمی ہوگا۔ ماسک نہ پہننے والوں کو بورڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے سول ایوی ایشن کی جانب سے جاری قواعد میں کہا کہ اندرون ملک فضائی سروس سے سفر کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ طبی ماسک اور دستانے استعمال کریں۔ مسافر فلائٹ سے زیادہ 2 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ دستانے اور ماسک دوران پرواز اور جہاز سے اترنے کے بعد بھی استعمال کیے جائیں۔ مملکت کے تمام ہوائی اڈوں پر سینیٹائزر کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے تاکہ مسافر ہاتھوں کو مستقل طور پر سینیٹائز کریں۔ ایوی ایشن کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایس او پیز میں مزید کہا گیا کہ اندرون ملک سفر کے لیے ٹکٹ آن لائن ہی خریدے جا سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کا درجہ حرارت مانیٹر کیا جانا لازمی ہے۔ وہ مسافر جو درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار کریں گے یا ماسک استعمال نہیں کریں گے، انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافروں کو طبی حالت کے بارے میں فلائٹ کی بکنگ کے دوران یہ واضح کرنا ہوگا کہ انہیں کرونا وائرس تو لاحق نہیں۔ کسی بھی مسافر کو ہینڈ کیری کے لیے ایک ہی پیس لے جانے کی اجازت ہوگی جو 7 کلوگرام سے زائد کا نہ ہوگا۔ کرنسی نوٹ استعمال کرنے سے جہاں تک ہو گریز کیا جائے۔ کوشش کریں کہ بینک ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جائے۔ بورڈنگ اور جہاز سے اترتے وقت سماجی فاصلے کی دوری کا خاص خیال رکھا جائے۔ سول ایوی ایشن کی جانب سے مملکت کے تمام ایئرپورٹس کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ ایئرپورٹ کے ہر 3 گھنٹے بعد سینیٹائزنگ کے عمل کو یقینی بنائیں۔ سول ایوی ایشن کی جانب سے تمام ایئرپورٹس پر ماسک اور دستانے تلف کرنے کے لیے خصوصی ڈرمز رکھے گئے ہیں جن میں استعمال شدہ ماسک یا دستانے ڈالے جا سکتے ہیں۔ مسافروں کو جاری کیے جانے والی ہدایات میں کہا گیا ہے کہ وہ دستانے یا طبی ماسک ان ڈرمز میں ہی ڈالیں۔ عمرہ اور زیارت تاحکم ثانی معطل رہیں گے۔ وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارت بھی معطل رہیں گے، اس پر نظر ثانی ہوتی رہے گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث معمولات زندگی جو معطل ہوئے تھے انہیں آہستہ آہستہ بحال کیا جا رہا ہے، تاہم عمرہ اور زیارت کی بحالی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزارت نے واضح کیا کہ عالمی وبا کی صورت کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین ہر وقت غور کر رہے ہیں۔ صورتحال جیسے ہی بہتر ہوگی تو اس پر مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے دیگر شہروں کی طرح مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس پر عمل درآمد اتوار 31 مئی سے ہوگا۔ وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق 21 جون کو مکہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی، جہاں احتیاطی تدابیر پر عمل کے ساتھ جمعہ اور جماعت ادا ہوں گی۔ تاہم حرم مکی شریف میں موجود ضوابط کے تحت جمعہ اور جماعت ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ مسجد نبوی میں نماز کے لیے عام افراد پر پابندی ختم نہیں ہوئی۔
مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے مسجد نبوی عام نمازیوں پر پابندی تھی اور ہنوز برقرار رہے گی۔ اگلی ہدایات تک عام نمازیوں پر پابندی جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے یہ وضاحت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان اطلاعات کی تردید میں جاری کی جن میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی کے دروازے عام نمازیوں اور زائرین کے لیے کھول دیے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے 26 مئی کو اعلان کیا تھا کہ مملکت کی تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے اتوار 31 مئی سے کھول دی جائیں گی۔ البتہ اس سلسلے میں مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اسلامی دنیا کی یہ دونوں مقدس مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے مسلسل کھلی ہوئی ہیں۔ یہاں عام نمازیوں کی آمد پر پابندی ہے اور دونوں مساجد کا عملہ اور سیکیورٹی فورس کے اہلکار ان میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے سعودی حکومت کی جانب سے مملکت کی تمام مساجد کے کھولے جانے کے فیصلے مسجد الحرام اور مسجد نبوی پر بھی لاگو کر دیا تھا، جس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ یہ دونوں مساجد عام نمازیوں کے داخلے پر پابندی کے ساتھ جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوئی۔ مساجد آنے والے اپنی جائے نماز ہمراہ لائیں۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا کہ مساجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ معمر افراد اور 15 برس سے کم عمر بچے مساجد نہ آئیں۔ وزیر اسلامی امور نے مزید کہا کہ مساجد آتے وقت اپنے ساتھ جائے نماز لے کر آئیں۔ مساجد میں داخل ہوتے وقت اور نماز کی ادائیگی کے بعد دروازوں پر ازدحام نہ ہونے دیں۔ مقامی ویب سائٹ نیوز اخبار 24 کے مطابق آل شیخ نے توجہ دلائی کہ وزارت اسلامی امور نے نمازیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر متعدد حفاظتی ضوابط مقرر کیے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے تاکہ وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ نمازی ایک دوسرے سے 2 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں، 2 صفوں کے درمیان ایک صف خالی رکھیں، مسجد کے تمام ایئر کنڈیشن اور کولر بند رکھے جائیں، مساجد میں پانی تقسیم نہ کریں، طہارت خانے اور وضو خانے بند رکھے جائیں، تمام نمازی حفاظتی ماسک کا استعمال کریں۔ دریں اثنا سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے 90,000 سے زیادہ مساجد میں نماز کے انتظامات مکمل کر لیے۔ سعودی عرب کی تمام مساجد 31 مئی سے اتوار سے جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ وزارت اسلامی امور نے ائمہ موذنوں اور نمازیوں کی صحت سلامتی کے لیے بین الاقوامی زبانوں میں آگاہی لٹریچر بھی تیار کیا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن چینل اور اخبارات اور آن لائن نیوز چینل سے لٹریچر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے 1 کروڑ سے زیادہ مساجد کے قالین، 43 ملین سے زیادہ قرآن پاک کے نسخوں اور 6 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک و کتابوں کی الماریوں اور ریلوں کو سینیٹائز کر دیا ہے، جبکہ 1,76,000 سے زیادہ طہارت خانوں اور وضو خانوں کو بھی سینیٹائز کیا گیا۔ مساجد میں سینیٹائزر فراہم کر دیے گئے ہیں۔ کرونا باقی ہے، بد احتیاطی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ کرونا وائرس ابھی باقی ہے، بد احتیاطی نہ برتیں، وائرس لگنے سے بچنے کے لیے مقررہ صحت ضوابط کی بھرپور طریقے سے پابندی کریں۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر العبد العالی نے تاکید کی کہ کرونا کی وبا ختم نہیں ہوئی، شہری اور مقیم غیر ملکی احتیاط برتیں، جانے انجانے میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے وائرس منتقل ہوتا ہوا یا پھیل جاتا ہو، اپنے والدین، اولاد اور پیاروں اور احباب اور رفقائے کار کی صحت سلامتی کا خیال رکھیں۔ دریں اثنا المرصد نیوز کے مطابق جمعرات 28 مئی کو کرفیو میں جزوی نرمی کے حوالے سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے بڑے شہروں خصوصاً جدہ اور ریاض کے ٹریفک مناظر کے ویڈیو کلپس جاری کیے، جس میں نظر آ رہا ہے کہ سڑکوں پر شدید رش ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق عید الفطر کے 5 دن بعد جمعرات کو کرفیو صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھولا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلے اس سہولت سے مستثنیٰ تھے۔ مملکت میں جمعرات کو سڑکوں پر ازدحام کے حوالے سے نکتہ چینی شروع ہو گئی ہے۔ شہزادہ عبد الرحمن بن مساعد نے اس پر شدید ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انہیں لگتا ہے کہ 29 شوال بمطابق 21 جون کو حالات پر معمول پر آ جانے کی توقعات پوری نہیں ہوں گی۔ انہوں نے ٹویٹر پر توجہ دلائی کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے جدہ اور ریاض میں جس طرح کا ازدحام کیا ہے، اس سے نہیں لگتا کہ حالات جلد معمول پر آ سکیں گے۔
दाखिली परवाज़ों के लिए टिकटों के नरख नहीं बढ़े। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि दाखिली परवाज़ों के टिकटों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। सऊदी खबर रसानी इदारे SPA के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी के तर्जमान इब्राहीम ने बताया कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आइंदा अयाम में सऊदी अरब की दाखिली परवाज़ों के टिकटों की कीमतें 80% बढ़ जाएंगी। मुतअद्दिद अकाउंट से इस किस्म की इत्तलात फैलाई जा रही हैं। तर्जमान महकमा शहरी हवाबाजी ने वाज़ेह किया कि दाखिली परवाज़ों की टिकटों की कीमतों में इजाफे के तमाम दावे मनगढ़ंत हैं। सार्फिन ने अपनी जानिब से टिकटों की कीमतों में इजाफे की इत्तलात सोशल मीडिया पर फैला दी हैं। तर्जुमान ने कहा कि दाखिली परवाज़ों की टिकटों की कीमतों पर इजाफे के दावे गलत हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर जितने ट्वीट किए गए वो सब मनगढ़ंत हैं। सार्फिन अफवाहों के चक्कर में ना पड़े और ख़बरों के लिए मुतल्लिका इदारों के ज़राए से ही रुजू करें। याद रहे कि महकमा शहरी हवाबाजी ने बुध को ऐलान किया है कि 31 मई इतवार से सऊदी अरब में 11 हवाई अड्डों से दाखिली परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। एहतियाती तदाबीर के लिए लाया अमल की मंजूरी। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने कारोबारी मराकज़ और दुकानों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लाया अमल की मंजूरी दे दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि एहतियाती तदाबीर का तफसीली लाया अमल होलसेल, रिटेल, तामीरात और सनत के शोबों से वाबस्ता कारोबारी इदारों से ताल्लुक़ रखता है। मज़कूरा शोबों में से हर एक के लिए किन ज़ाब्तों का ख्याल रखना है, इसकी वजाहत लाया अमल में दी गई है। वजारत ने कहा है कि होलसेल और रिटेल के कारोबारी मराकज़ में छोटी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें और रोज़मर्रा अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानें शामिल हैं। वजारत ने कहा कि एहतियाती तदाबीर का लाया अमल गाहक और मुलाज़म फ़रोख्त करने और अशिया दुकान और गोदाम और दीगर अशिया से मुतल्लिक है। लाया अमल वजारत दाखिला और वजारत तजारत, वजारत ख़जाना, वजारत ह्यूमन रिसोर्स और वजारत सनत व तजारत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी ने तरतीब दिया है। एलामिये में कहा गया कि तमाम दुकानें, तजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल और वो तमाम इदारे जिन्हें लाया अमल में मुखातब किया गया है वो इस पर अमल करने के पाबंद हैं। वजारत सेहत के पोर्टल में एहतियाती तदाबीर का लाया अमल शाया किया गया है, जिसके मुताबिक दुकान के कुल रकबे से 2.10 मीटर एक गाहक के लिए मखसूस होगा। इस हिसाब से हर दुकान और तजारती मराकज़ में एक वक्त में मौजूद गाहकों की तादाद का तयन किया जाएगा। तमाम गाहकों के लिए मास्क का इंतज़ाम किया जाएगा। कैश डीलिंग से इज्तनाब करने की कोशिश की जाए। समाजी फासला रखा जाए। गाहकों के लिए सैनिटाइजिंग का इंतज़ाम किया जाए। एक गाहक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स होगा। दुकान में दाखिल होने से पहले हर शख्स के जिस्म का दर्जा हरारत देखा जाएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।